آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت ایک ناپائیدار عمل۔ دراصل یہاں ناپائیداری سے مراد یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب انسان کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی کوئی پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً وہاں پر کچھ نہ کچھ چینجز آتے رہتے ہیں۔ تو انسان جب دوسرے ملک میں نوکری کر بھی رہا ہے، ملازمت کر بھی رہا ہے، وہاں اس کے اکنامیکل بینیفٹس تو بہت ہوں گے، مگر جب اس کی جو صلاحیت ہے اس کا نکھار نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر اس ملک میں کوئی نئی پالیسی ڈال دی جاتی ہے یا کوئی نیا امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ وہاں سے فوراً اسے فارغ کر دیا جائے گا، یعنی اس کی جابس جائیں گی، اس کے جو بھی پرابلمز ہوں گے وہ کریٹ ہو جائیں گے۔ فائنینشلی فار دی ٹائمنگ فائنینشلی تو آپ بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے مسائل کریٹ کرتی ہیں۔ کس صورت میں؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے کسی اور ملک میں ہجرت کر لی، وہاں پر جو بھی حالات تھے ان کے ساتھ آپ نے جو ہے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ پراپر نہیں چل پائے گی۔ تو جو ہجرت ہے وہ ایک ناپائیدار عمل ہے، اور اگر ہجرت کرنا چاہتے بھی ہیں تو وہ ایک ناپائیدار اقدام ہے، کیونکہ اس سے آپ کا جو ایک وقتی طور پہ تو آپ کو اچیومنٹ حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس اچیومنٹ میں کمی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا رد عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ اب اگر ملازمت کے لیے ہم ہجرت کر جاتے ہیں تو کیا ہم اس بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہماری جو ملازمت ہے وہ جاری رہے گی؟ ہجرت کرنے سے آپ جب ہجرت کر لیتے ہیں تو ملازمت کا عرصہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہاں سے جو بھی چیزیں سرمایہ کما رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتا ہے، یہاں پر خرچ بھی کیا جاتا ہے، بہت اچھا، اس وقت آپ کو فردر ٹائم فار دی ٹائمنگ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن فردر ٹائم وہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے، یعنی فیوچر کے لیے آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے اپنے وطن واپس جانا ہے، اور اب جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا ایک ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک عجیب ڈپریشن کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے آپ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اب جو ہے وہ آپ ارننگ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے، اس کو دیکھا جائے تو بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے یہ، کیونکہ اس سے جو ہے زندگی میں انسان کے بہت ساری چیزیں اچیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں ہجرت ایک ناپائیدار عمل ہے، تو بے شک ہجرت ایک ناپائیدار عمل اسی طرح سے ہے، کیونکہ ہجرت جب آپ کر جاتے ہیں تو آپ وہاں کی پالیسیز کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں کوئی بھی پالیسی بدلتی ہے تو آپ کے لیے وہ آپ کا عرصہ بھی کم کر دیتی ہے اور آپ کے کام کی صلاحیت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بجائے ہجرت پر توجہ دی جائے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جس مدار میں رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی اپنی روزگار کی متلاشی رہیں، یا روزگار کو وہیں کہیں کوشش کریں کہ حاصل کر لیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اکنامیکلی بھی اس کے بڑے بینیفٹس ہوں گے، کیونکہ جب آپ اپنے ملک میں ڈومیسٹک پروڈکٹ کو انکریز کرو گے تو ڈومیسٹک پروڈکشن جب انکریز ہوگی تو آلموسٹ آپ کا جو ملک ہے اس کی گروتھ ہوگی اور کنٹری آٹومیٹکلی ورتھ فل ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ نے ہجرت کر لی، ایک ملک میں چلے گئے، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آپ نے وہاں کیا کیا، وہاں آپ نے اپنے اسکلز کو، اپنے چیزوں کو استعمال کیا، لیکن اب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے تک اس چیز کو گزارے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہاں پر یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے ملک میں واسی ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑی خوش آئند رکھتے ہیں، آپ کے لیے خوش امید ہوتے ہیں، لیکن جب آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں تو آپ کا یہ تعین نہیں ہوتا کہ آپ کتنے عرصے میں واپس آئیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جب آپ فائنینشلی پہلے تو آپ بہت زیادہ گین کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا گین جب آپ چھوڑ دیتے ہیں ملازمت کو چھوڑتے ہیں تو آپ کا جو گین ہے وہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتا ہے آپ کے نقصان کے اندر، کیونکہ آپ نے بہت کچھ کھو دیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے جب ہجرت آپ کرتے ہیں تو ہجرت کرنے سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ناپائیدار عمل ہے۔ ناپائیدار عمل اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو ورتھ ہے، جو آپ کی معاشی ورتھ ہے، وہ آپ ضرور اچیو کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک وقت کے ساتھ مردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے انسان کی ایک مثال ہے کہ جی زمین ایک ہوتی ہے، اس پہ فصل ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، کھیتی کے بعد ہم اس کا بیج اتارتے ہیں، بیج اتارنے کے بعد وہ فصل دوبارہ اسی حالت میں آ جاتی ہے جس حالت میں وہ پہلے ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہجرت ناپائیدار عمل ہے تو آپ کا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بیج ڈال دیا جاتا ہے ہجرت کا۔ جب ہجرت کا بیج آپ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو آپ بہت اچھے سے پھلتے پھولتے ہیں، لیکن ایک وقت پہ جا کے آپ مرجھا جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے ہجرت کرنا، کیونکہ وہاں کی کوئی پالیسی ہے، وہاں کا کوئی بھی پرابلمس چل رہے ہیں، ان پرابلمس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں میں ہجرت کی مثال کچھ ایسے دوں گا
کہ ایک تختے کی مانند ہے. تختے کی مانند کیسے؟ کہ اگر آپ کبھی پانی میں ایک تختہ چھوڑیں تو وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ تختہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس تختے کو اگر آپ بیلنس کرنا جانتے ہیں تو وہ تختہ بہت اچھے سے آپ کو بہت دور تک لے کر جائے گا. لیکن اگر آپ اس تختے کو بیلنس کرنا نہیں جانتے ہوں گے تو وہاں آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں، تختہ کیا کہنا کہ مطلب کہ تختہ دار کچھ اس طرح سے کہنا کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو سکتا ہے اور ان بینیفیشل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ اپنے کنٹری کے اندر کرتے ہیں تو آلموسٹ بینیفیشل ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کس کام کو کرنا ہے. لیکن جب آپ دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں کی پالیسیز نہیں پتہ ہوتی، وہاں کی پرابلمز نہیں پتہ ہوتی، تو کیا ہوتا ہے آپ کے لیے کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ پرابلم آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں، اور ان مسائل کو پیدا کرنے کی وجہ سے ہی لوگ اس چیز سے دور جانے لگتے ہیں کہ یار یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس چیز کا کوئی ہمیں مطلب موافق نہیں مل رہا ہے اس چیز کے. تو یہ تمام معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ہجرت کی تو ہجرت کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ہجرت کے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی ہیں کہ جب آپ کسی ایک مقام پر رہتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنی ہجرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہجرت کرتے ہیں تو آپ نے وہاں سے اپنی سوشل کلچرل لائف کو بھی چھوڑ دیا ہوتا ہے، پھر آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. تو تختے کی مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ ہجرت جو ہے وہ تختے کی طرح ہے، یعنی تختہ پانی میں بہتا ہوا تختہ ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی وقت بھی آپ اگر بیلنس کھو گئے تو آلموسٹ وہ جو ہے وہ آپ کو ڈبو دے گا. اور وہ ہجرت اسی طرح سے ہے، کیونکہ اس کی کوئی پالیسی بدلی، کوئی چیز بدلی، کوئی کام بدلا تو آپ کو اپنے ملک واپس آنا پڑتا ہے. یہ آپ کے لیے ایک بہت جیسے کہنا چاہیے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک واپس آئیں. اب ایک اور مثال یہاں لیتے ہیں کہ جو ہجرت ہے، ہجرت کی ملازمت جو ہے وہ کنویں کی مانند ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر 1000 کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل کے طور پہ کسی اور ملک میں آپ 1000 کما رہے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے وہاں ذاتی ایکسپنسز بھی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، وہاں پر ایک اور ملازمت کی تلاش کرتے ہیں تاکہ آپ کے وہاں کے ایکسپنسز پورے ہوں تو آپ 1000 جو ہے اپنے گھر بھیج سکیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ ڈبل مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو جو آپ کی عمر ہوتی ہے اس پر بڑا فرق پڑتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں گہرائی پیدا ہونے لگتی ہے، ڈیپتھ پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ آپ کی جو عمر ہے، جب آپ زیادہ کام کرتے ہیں تو جلدی آپ کی عمر گزر جاتی ہے. یہ چیز جو کی جاتی ہے سائیکولوجی کے اندر کہ جب آپ زیادہ ورک کے اوپر رہتے ہیں، زیادہ ورکنگ کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کی عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سخت محنت، انتھک محنت کی وجہ سے جو ہے آپ اپنی اس لیول کو اچیو نہیں کر پاتے جس لیول پر آپ رہنا چاہتے ہیں. پھر وہی بات ہے، جب آپ دو ملازمتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنے لیجر کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اپنے لیجر کے حساب سے کام نہیں کر پاتے. پھر کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کہنا چاہیے کہ وہ کنواں ہے، کیونکہ آپ نے ایک ملازمت تو کر لی، اب آپ نے دوسری ملازمت کو بھی کر لیا. اب آپ نے دوسری ملازمت کے بعد کہا یار ایک اور ملازمت مل رہی، تیسری بھی کر لو. اس میں کیا ہوا، آپ کا لیجر ٹائم، آپ کا ریسٹ ٹائم، آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی. کیونکہ ہجرت جو ہے وہ اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ایک ملازمت بھی آپ کے لیے کنویں کی طرح ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر اگر ایک میں ڈوبیں گے تو آپ کو 10 یا 12 میں جگہ ڈائیو لگانی پڑے گی، کیونکہ آپ جب ڈائیو لگائیں گے تو آلموسٹ ہی آپ زندگی میں کچھ اچیو کر پائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ہجرت نہیں کرنی، لیکن ہاں ہجرت اس طرح سے کریں کہ اس کے آپ کو بینیفٹس کا اور اس کے نیگیٹو اور امپیکٹس کا پتہ ہو. کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے جی ہمیں ہجرت کرنی ہے، ہمیں ہجرت کرنی ہے، مگر وہ ہجرت کرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انت تک محنت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ ایک کام کو ہی کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہجرت بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ اتنی فائدہ مند یا سود مند ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ ہجرت میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، انت تک محنت کرنی ہوتی ہے، اور بہت سارے اسکلس کو سمجھنا، بہت ساری اسکلس کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر ہجرت کرنی ہے تو پہلے خود کو اتنا پریپیئر کریں کہ آپ کو ہجرت کے مطابق جینا پڑے، یعنی دوسرے کے مطابق جینا پڑے، نہ کہ اپنے مطابق جینا پڑے. کیونکہ ہجرت ایسے ہی ہے کہ دوسرے کے مطابق جئیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی اچیومنٹ ہوگی.